ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اس سے پہلی والی آیت کے ایک جز کے اندر ایک ٹکڑے کے اندر یہ بات تھی جنگ کے وقت اور لڑائی کے وقت سختی میں اور تکلیف میں صبر کریں. تو لڑائی کے وقت میں قتل و قتال ہوتا ہے، آدمیوں کا خون ہو جاتا ہے. تو اب اس کا حکم فرما رہے ہیں قتل عمد کا، کہ قتل عمد کا بدلہ قصاص ہے. تو یہاں پر بھی آدمی صبر سے کام لے کہ جب کسی خاندان میں کسی آدمی کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ خاندان والے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور غصے کے اندر جس کو چاہتے ہیں مقتولین میں سے، یعنی مقتولین کے جو خاندان ہیں ان میں سے جس کو چاہتے ہیں پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں، یا ایک کے بدلے میں 2 قتل کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر حکم ہے صبر سے کام لیں، اور اللہ نے قتل عمد کی سزا کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم قصاص ہے. قصاص کے معنی بدلے کے ہیں، کہ جتنا نقصان کسی نے تمہارا کیا ہے تو اتنا ہی بدلہ اس سے لیا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر بدلہ لیا گیا یا اس سے زیادہ اس کو سزا دی گئی تو یہ بدلہ لینے والے پھر مجرم ہوں گے. یہود کے اندر اور اہل عرب نے یہ دستور بنا رکھا تھا کہ شریف النسل کے جو غلام ہوتے تھے ان کے بدلے میں جو نیچے خاندان کے آزاد لوگ ہوتے تھے ان کو قتل عمد میں قصاص کے طور پر ان کو قتل کرتے تھے، اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جاتا تھا. تو پھر یہ حکم آیا کہ یہ قصاص نہیں. قتل عمد کے اندر اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو قاتل ہی کی تلاش ہوگی. قاتل کون ہے؟ قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا. غلام ہے تو اس غلام کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والی عورت ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا. تو یہ اسلامی حکومت کے اندر ہے. جہاں اسلامی حکومت ہو ان کے اندر یہ قصاص ہیں
اور جتنے بھی شریعت نے دوسرے جرائم اور گناہ پر حدود قائم کیے ہیں تو اسلامی حکومت کے اندر یہ سارے قانون اور یہ سارے احکام نافذ ہو سکتے ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں پر یہ قانون نافذ نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، فرض ہوا تم پر قصاص یعنی برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ تو قصاص یہ گناہ ہے جو حد سے کمزور ہے، ایک حد ہوتی ہے، تو قصاص حد نہیں ہے، حد کے اندر معافی نہیں ہے۔ حد ان کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے، جرائم پر جو سزائیں ثابت ہے ان کو حدود کہتے ہیں، اور وہ حقوق اللہ کی بنیاد پر لوگوں کی نسل نسب عزتیں اور لوگوں کے مال کو بچانے کے لیے ہیں۔ اور ایسے جرائم 5 ہیں جن پر حدود قائم کی جاتی ہے، جہاں سفارش بھی نہیں چلتی ہے، اور اگر یہ فیصلہ اور یہ کیس اگر عدالت کے اندر آ جائے، ثابت ہو جائے گواہ کے ذریعے سے، تو پھر وہاں پر معافی نہیں ہے، پھر ان پر حد لگانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہے زنا، ایک ہے چوری، ایک ہے ڈکیتی، شراب پینا، زنا کی تہمت کسی پر لگانا، یہ 5 سنگین جرائم ہیں، سنگین گناہ ہے کہ اگر ان کا ثبوت ہو جائے اور عدالت کا فیصلہ آ جائے تو پھر سفارش بھی نہیں چلتی اور معافی بھی نہیں۔ لیکن قصاص اگر وارثین، مقتول کے وارثین اگر کسی چیز پر راضی ہو کر، کسی طرح بھی راضی ہو کر قاتل کو اگر معاف کر دے تو یہاں پر اس کو جو ہے معاف کیا جائے گا۔ مقتولین کے بہت سارے وارث ہیں، کچھ لوگوں نے معاف کر دیا کہ ہم جو ہے قصاص نہیں لیں گے اور بدلے میں قتل نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ نہیں مانے، تو پھر یہ حکم جو ہے ختم ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ سے بھی اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کو معاف کیا جائے گا۔ اگر مال لے کر معاف کرنا چاہے تو مال لے کر بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ مقتولین کے وارث کو خوش راضی کر لیا گیا کہ بھائی کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، نادانی سے انہوں نے قتل کر دیا، ہم تمہیں جو ہے مال دے دیں گے، تو مال پر راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو مال پر بھی راضی کر کے معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ مال دینے میں اور لینے میں، مطالبہ کرنے میں بھی مقتولین قاتل سے کچھ یعنی رحم کا معاملہ کریں گے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ مال کا مطالبہ نہ کریں، اگلے والے کی گنجائش کو دیکھیں کہ یہ کتنی اس کی گنجائش ہے دینے کی، اس حساب سے مال کا مطالبہ کریں۔ اور قاتل سے یوں کہا جا رہا ہے کہ قاتل بھی مال دینے میں ٹال مٹول نہ کرے، اگر یہ مال پر راضی ہوئے ہیں تو مال دے کر ان سے جو ہے اس گناہ کو معاف کرا دیا جائے۔ پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، تو اللہ نے یہاں قاتل کو بھائی سے ثابت کیا ہے، تو یہ یعنی ایک رحمی کی مثال دی ہے کہ چلو اس سے گناہ تو ہو گیا اور اس نے قتل تو کر دیا، آخر ہے تو تمہارا بھائی، تو بھائی کی طرف رحم کھاتے ہوئے بھائی پر معافی بھی دی جا سکتی ہے، تو اس کو معاف بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، تو تابع داری کرنی چاہیے موافق دستور کے،
یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنی گنجائش ہے اس حساب سے مال وغیرہ لے کر اس کو معاف کر دیا جائے اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ. یہ قاتل کے بارے میں کہ اب ٹال مٹول نہ کرو مال کے بارے میں، مال دے دیا جائے. اچھا یہ کیوں ہے کہ یہ آسانی ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ دیکھو اللہ نے اس کے اندر معافی کا بھی حکم دے دیا، اور اگر اللہ نہ چاہتے معافی نہ چاہتے یہاں پر کہ کوئی معاف نہیں ہے، قصاصاً ان کو جو ہے قتل کیا جائے، لیکن دیکھو اللہ نے کتنا جو ہے کرم فرمایا ہے اور کتنی آسانی فرمائی ہے کہ یہ آسانی ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی. اب اگلا حکم یہ ہے، یا تو انہوں نے بغیر کسی مال کے راضی ہو کر ورثہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، ہم بدلہ نہیں دیں گے، یا مال پر راضی ہو کر مال لے لیا اور پھر جو ہے معاف کر دیا، بھائی مال دے دو ہمیں، ہم جو ہے قصاصاً ان کو قتل نہیں کریں گے کسی طریقے سے. اب یہ ہے کہ معافی کے بعد اب کسی نے اس قاتل کو قتل کر دیا تو کہا یہ بہت سنگین گناہ ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا ہے. دنیا کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ اب اس کو قصاصاً اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر کل قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد اس کے لیے ہے دردناک عذاب. اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی یہ کیا ایک آدمی نے قتل کر دیا، دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ تو قتل پر قتل ہو رہا ہے، یہ کون سا حکم آ گیا ایسا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھو یہ کوئی قتل پر قتل نہیں ہے، یہ جو حکم اللہ کی طرف سے ہے یہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، لوگوں کی زندگی بچے گی اس سے. کیسے بچے گی؟ کہ جب یہ اللہ کا حکم سنیں گے کہ کوئی اگر کسی کو ناحق جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی، لوگ ڈر جائیں گے. کوئی بھی حکم کہ زنا کی یہ تہمت ہے، زنا کی یہ حد ہے، زنا کی یہ سزا ہے، تو آدمی اس کی طرف نہیں جائے گا. کہ بھائی جب یہ حکم سنیں گے کہ کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کہاں سے اس کو ہمت ہوگی چوری کرنے کی؟ تو اس لیے یہ تو بھلائی کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، لوگوں کا مال بچانے کے لیے سارے احکام اور سارے یہ حدود اور یہ ساری سزائیں اللہ نے نافذ کی. یہاں پر مفتی سید صاحب نے ایک اپنا واقعہ لکھا ہے. ان کے پاس ایک آدمی آیا اعتراض لے کر کہ یہ قرآن پاک کے اندر جو ہے اس طرح کے احکام ہیں، قصاصاً قتل کیا جائے اور یہ سزائیں ہیں، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا تم امریکہ اور سعودی عرب یہاں 10 سال کی یا چند سالوں کی تم یہاں کی فہرست لے کر آؤ وہاں کے حالات کی کہ کتنا قتل کہاں ہو رہا ہے، کتنے زنا کہاں ہو رہا ہے. تو وہ 10 سال کی لے کر آیا تو امریکہ کے اندر ہر منٹ پر ایک قتل، ساری وہ جو ہے فہرست بنا کر لایا. اور سعودی عرب میں 10 سال میں 15 قتل ہوئے، اور اسی طریقے سے اور گناہ کی. تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ اس آدمی کے لیے یہ جواب دیکھو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں اللہ کے احکام نافذ ہیں تو گناہ کم ہو رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں، منٹ تو یہ نفع ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور قصاص میں تمہارے واسطے ہے بڑی زندگی، اے عقل مندو
تاکہ تم قتل وغیرہ سے بچتے رہو۔